بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج میرا پیغام، یہ میرا میسیج ہاؤ ٹو رائٹ عریضہ عریضے کے بارے میں ہے۔ عریضہ تو سبھی جانتے ہیں کہ عریضہ ہم لکھتے ہوئے ہیں امام کو۔ یہ ایک لیٹر ہے جو ہم زمانے کے امام کو، آج اس لیے کہ ہمارا امام زندہ ہے، ان کو لکھتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو ایک تصور ہے کہ صرف 14 شعبان کی رات کو عریضہ لکھو، اور وہ روایت ایسی قائم ہوئی ماشاءاللہ کہ پوری دنیا میں وہ ایک مخصوص عریضہ ہے، لکھتے ہیں ضرور لکھو، ہمیشہ لکھنا۔ یہ عریضہ ہے کیا؟ عریضہ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف زمانے کے امام کے لیے لکھ رہے ہیں۔ مولا علی کے زمانے میں بھی عریضہ تھا، امام نے حکم دیا تھا، چھٹے امام سے بھی روایتیں ملتی کہ آپ نے حکم دیا تھا۔ عریضہ ایک لیٹر ہے، آپ ان رائٹنگ امام کو اپنی حاجات کو پیش کر رہے ہیں۔ لیٹر لکھنے سے تعلقات بڑھتے دنیا میں۔ دو چیزیں ہیں جس سے آپ کی ریلیشن شپ بلڈ ہوتی ہے، ایک سلام کرنے سے، زیارت پڑھنے سے آپ کی ریلیشن شپ بلڈ ہوتی ہے سلام سے، اور دوسری جو چیز ہے جس سے ریلیشن شپ بلڈ ہوتی ہے وہ لیٹر لکھنے سے۔ آپ کسی کو لیٹر لکھو تو وہ پھر جواب دیتا، لیٹر لکھیں آپ جواب دیتا، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایک تعلقات بنتے، اس سے ایک رشتہ بنتا۔ تو اس وقت ہمارا رشتہ زمانے کے امام سے کیا ہے؟ ظاہری طور پہ کیا ہے؟ واٹ آر وی ڈوئنگ فار امام؟ ہم ظاہری طور پہ کیا کر رہے ہیں امام کے لیے؟ کچھ نہیں کر رہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم صرف روز نماز کے بعد یا مجلس کے بعد زیارت پڑھتے، اور ایسا نہیں ہے کہ بعض مومنین ہیں جو صدقہ بھی دیتے، جو جمعے کے دن دعائے ندبہ بھی پڑھتے، جمعے کے دن دعائے سماعت بھی پڑھتے۔ بہت اچھا، میں ایک جنرل بات کر رہا کہ عام طور پر 70-80% کس طرح سے ہم اپنے امام سے رشتے بنائے گئے ہیں، بہت کم ہے۔ ہم روز سلامتی کی نماز ہے، ایسے لوگ ہیں کہ جو روز سلامتی امام زمانہ کی نماز پڑھتے ہیں، اور پڑھنا چاہیے۔ یہ میری ریکویسٹ ہے کہ امام کی سلامتی کی نماز ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے، اس سے تمہاری سلامتی رہتی ہے، اس لیے کہ امام تمہارے حق میں دعا کرے گا، اس لیے کہ جب تم امام کی سلامتی کی دعا کرو گے تو امام تمہاری سلامتی کے لیے دعا کرے گا، تو ایک رشتہ بنتا۔ اسی طرح عریضے سے ایک رشتہ بنتا۔ ہمارے بڑے بڑے علماء، مقدس اردبیلی کے بارے میں بھی واقعات ہیں جو سرداب مقدس میں انہوں نے لیٹر لکھا۔ شیخ مفید جیسی پرسنالٹی جن کے خواب میں امام نے آ کے ان کو بتایا تھا، شیخ مفید اور سید مرتضیٰ کا وہ مشہور واقعہ امام علی علیہ السلام، اللہ مولا کی زیارت نصیب کرے، امام علی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ جو انہوں نے رکھا تھا، جس پہ وہ جو واقعہ ہوا تھا، ایک کتے نے نجس کیا تھا ان کی زین کو، اور پھر دونوں میں بات ہوئی، پھر فائنلی ڈیسائیڈ ہوا کہ چلو ہم لیٹر لکھتے ہیں، عریضہ لکھتے ہیں، اور لکھ کے امام کے پاس رکھیں گے، اور وی ول ویٹ فار دا آنسر فرام امام علی۔ اور امام علی نے جواب دیا تھا۔ مشہور واقعہ ہے کہ جب دونوں نے اپنے اپنے مسئلے کو رکھا مولا کی قبر مبارک کے اوپر، لحد کے اوپر، پھر دو روایتیں یہاں پہ، ایک روایت یہ ہے کہ قبر مبارک سے آواز آئی، ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے لیٹر کو لکھا، عریضہ لکھا، رکھا، اور رکھنے کے بعد پھر دونوں کے اس میں امام نے ایک جواب دیا اس میں کہ حق مال ولدی و شیخ معتمدی۔ امام علی کا مشہور جملہ ہے کہ جو ان کے لیٹرز کے اوپر آیا تھا۔ تو آپ کبھی یہ مت سمجھو کہ عریضہ نہیں لکھیں گے تو کیا ہوگا۔ اگر عریضہ لکھنا شروع کر دینا، آپ امام سے ایک رشتہ بنے گا اور تمہاری ساری حاجات پوری ہوں گی۔ اب یہ ہے کہ ہاؤ ٹو رائٹ، لکھنا کیسے۔ ایک نارمل طریقے سے لکھنا ٹھیک ہے، نارمل طریقے سے لکھا، لیکن جو طریقہ علماء نے بتایا اگر اس طریقے سے آپ لکھیں گے تو آپ چاہتے ہیں، ہر آدمی یہ چاہتا کہ جب وہ دعا کرے تو فوراً اس کی دعا قبول ہو جائے۔ تو اس طرح سے امام کو لکھو کہ امام تمہارے خط کو پڑھ کے فوراً تم کو جواب دے۔ ویسے امام سب کو جواب دیتا، یہ ذہن میں مت رکھو کہ جواب نہیں دیتا، جواب دیتا ہے۔ تو تاریخ میں کئی عریضے ہیں۔ گوہر یگانہ کتاب بڑی مشہور کتاب ہے زمانے کے امام سے، اس کی میں کئی آپ کو عریضے ملیں گے جو پرنٹڈ عریضے ہیں، لیکن ایک عریضہ اس میں ایک ایسا ہے جو پیج نمبر 400 یا 401 سے 402 تک آتا۔ یہ عریضہ میں نے پوری دنیا میں بانٹا ہے، پوری دنیا میں نے اس کو دیا ہے، پوری دنیا میں الحمدللہ افریقہ سے لے کے یورپ سے لے کے امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ہر جگہ یہ عریضہ گیا۔ تو باہر تو یہ عریضہ بہت ہی ریکمنڈڈ عریضہ، بے انتہا ریکمنڈڈ عریضہ۔ اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو جسٹ لیٹ می نو، آپ واٹس اپ کریں، انشاءاللہ آئی ول سینڈ اٹ ٹو یو آپ کو۔ تو اس کے بارے میں کئی علماء نے کئی انداز سے لکھے۔ جب آپ عریضہ لکھو نا تو آپ اس کو جب ہیڈنگ لکھنا ہو عریضے کی، جب آپ سٹارٹ کرنا عریضہ، اس عریضے کے بارے میں یہ ہے کہ آپ ایک وائٹ پیپر لے لیں، زعفران سے لکھو، بہت اچھی بات ہے، پاک چیزوں سے لکھنا بہترین ہے، یا خاک شفا ہے پانی میں ڈال کے خاک شفا سے بھی لکھ سکتے ہیں، وہ بھی بہت جلدی پہنچتا ہے۔ ایسی چیزوں سے لکھو کہ جس سے تمہارا مولا دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور تمہارے جواب تم کو فوراً دے دیں۔ جب لکھنا امام کو تو سب سے پہلے سلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، اس کے بعد سلام لکھو۔ میں تیز اس لیے پڑھا کہ 12-14 منٹ میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔
हेडिंग जो लिखना, पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखो वाइट पेपर पे, वजू करो, वजू करके 2 रकात सलाम की इमाम की नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ के अल्लाह बीबी की तस्बीह पढ़ो, फिर अल्लाहुम्मा कुल्ली वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन वाली दुआ पढ़ो, उसके बाद एक वाइट पेपर ले लो। और भी बहुत बेहतरीन तरीके अरीज़े लिखने के, नमाज शब के बाद, नमाज शब और ज़ियारत आशूरा और ज़ियारत जामिया सग़ीर पढ़ के भी लिखना, तो उससे भी बहुत जल्दी असर होता है। इसलिए कि नमाज शब रिकमेंडेड नमाज है, ज़ियारत आशूरा बड़ी रिकमेंडेड ज़ियारत है, और ज़ियारत जामिया 14 मासूमीन की ज़ियारत है। तो ये इमाम का बताया हुआ तरीका है, ज़माने के इमाम का बताया हुआ तरीका है। तो उसके बाद भी लिखो तो बहुत अच्छा, अगर इस तरह से आप प्रोसेस करके लिखो। और आप अरीज़ा रोज़ लिख सकते हैं, एवरी डे यू कैन राइट। अगर कोई आपकी हाजात है तो लिखो, लिख के पानी में डालो। फिर बार बार मैं पलट के उसी पे आ रहा है कि हाउ टू राइट। पहले सबसे पहले आप लिखना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लिखने के बाद अब इमाम को एड्रेस करना। आप जब भी किसी को लेटर लिखते तो आप सलामुन अलैकुम लिखते हैं, सलाम लिखते हैं। तो अपने, अगर आप वालिद को लिख रहे हैं, अपनी वालदा को लिख रहे हैं, अपने भाई को लिख रहे हैं, बहन को लिख रहे हैं, रिश्तेदार को लिख रहे हैं, तो आप सलाम, सबसे पहले सलाम लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, और उनका नाम लिखते हैं। जब जिस अंदाज से तुम पुकारते हो उसी अंदाज से तुम नाम लिखते हैं। अब इमाम को हम क्या पुकारेंगे, इमाम के इमाम के कई नाम हैं, लेकिन बेहतरीन नाम जो इमाम का, हर नाम बेहतर है, गलत मत समझो, हर नाम से आप अरीज़ा लिख सकते हैं, लेकिन एक ऐसा नाम कि जिससे इमाम तड़प जाता, जिससे इमाम के आंखों में आंसू आ जाते, वो कौन सा नाम है? जब आप लिखना तो लिखना अस्सलाम अलैका या फर्जंद फातिमा, या लिखो अस्सलाम अलैका या फर्जंद ज़हरा, या ये लिखो या अस्सलाम अलैका या फर्जंद बीबी ज़ैनब, या लिखो या फर्जंद बीबी उम्मे कुलसूम, या ये लिखो या फर्जंद बीबी नरजिस खातून। ये माँ के रिश्ते से, माँ के रिश्ते से लिखो। और बेहतरीन ये है कि बीबी ज़हरा के नाम से लिखो। अब ये लिख दो कि अस्सलाम अलैका या फर्जंद ज़हरा, उसके बाद सलाम अलैहा। लिखने के बाद अब आपको लिखना है कि हाउ आर यू। आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, आप तो आपको उर्दू में लिख रहे हैं, तो आप पूछिए मौला अल्लाह आपको सलामत रखे, आप अल्लाह को खैरियत से रखें। हमेशा स्टार्ट यही करते हैं ना। तो सबसे पहले लिखो कि मौला आप कैसे, हाउ आर यू मौला, इसलिए मेरा इमाम जिंदा है। आप इंग्लिश में भी लोग लिख रहे हैं, गुजराती में भी लिख रहे हैं, उर्दू में भी लिख रहे हैं, अपनी लैंग्वेज में लिखो, कोई मुश्किल नहीं है। इमाम हर ज़बान का मालिक है। लिखो हाउ आर यू इमाम। उसके फ़ौरन बाद क्या लिखना, फ़ौरन बाद दुआ करना। देखो मैं एक एक स्टेप आपको बता रहा हूँ। पहले लिखो हाउ आर यू इमाम, उसके बाद लिखो कि मौला अल्लाह आपको सलामत रखे। पहले तुम इमाम को दुआ देना, जैसा आप अल्लाहुम्मा कुल्ली वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन पढ़ते, जैसा आप सलामती के इमाम के लिए दुआ करते। ख़त में भी लिखो, लेटर में भी लिखो कि मौला अल्लाह आपको सलामत रखे, मौला अल्लाह आपको दुश्मनों के शर से महफूज रखे। ये लिख दिया। उसके बाद फिर फ़ौरन अपने गुनाह का इतराफ़ करना, फ़ौरन अपने गुनाह का इतराफ़। क्या लिखना, मौला आई एम रियली सॉरी, मौला मैं बेइंतहा माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने एक अरसे के बाद, एक ज़माने के बाद आपको ख़त लिखा, मौला मुझे माफ़ करो। देखिए दोस्तों, एक चीज़ जहन में रखो, तुम्हारे माँ बाप से ज़्यादा चाहने वाले का नाम इमाम मेहदी अजलुल्लाह ताला है। ये याद रखो, सबसे ज़्यादा अल्लाह के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करता है, सबसे ज़्यादा तुम्हारा टेक केयर करता है, मेरा ये जुमला गौर से सुनो, जो सबसे ज़्यादा तुम्हारा टेक केयर करता है वो तुम्हारा इमाम, हमारा इमाम। ये याद रखो। माँ बाप, बेशक माँ बाप बहुत चाहते हैं, माँ बाप की मोहब्बत एक मिसाल है, लेकिन इमाम जो है वो तुम्हारे वालिदैन से ज़्यादा तुमको चाहता है, वालिदैन से ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखता है, वालिदैन से ज़्यादा तुमको फॉरगिव करता है। आज जो भी हमको मिल रहा है, ये चीज़ याद रखो, जहन में रख लो, पूरी दुनिया के लिए बोल रहा, ये चीज़ याद रखो, जो कुछ मिल रहा, वॉट एवर आई एम गेटिंग, अपनी लाइफ पूरी इज्जत है, सेहत है, रिस्क है, जिंदगी जो कुछ है, वो इमाम ज़माना अजलल्लाह ताला फर्ज और शरीफ की वजह से। अगर इमाम नहीं होते तो हमको कुछ नहीं मिलता। ये दुनिया आपको रेस कर देती, रेस कर देती। आज हमको जो रेस नहीं कर रही ना दुनिया, वो सिर्फ इसलिए कि हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ इमाम मेहदी अजलल्लाह ताला फर्ज और शरीफ। तो ये कोशिश करना, ये जहन में रखना कि जो नेमत मिल रही है रिवायतों में, जो नेमत मिल रही, जब तक इमाम के हाथ बुलंद नहीं होते हमको कोई नेमत नहीं आती। हमारे गुनाह माफ हो रहे इमाम की वजह से। हर फ्राइडे हमारे अमाल इमाम ज़माना की बारगाह में पेश हुए। हमको ये तसव्वुर है, ये फिक्र है, ये सोच है, वी डोंट नो, वी डोंट रियलाइज। तो लिखो, सबसे पहले क्या लिखे, अस्सलाम अलैका या फर्ज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद सलाम अलैका या फर्जंद ज़हरा। उसके बाद लिखो हवाई इमाम, उस उर्दू में लिखो मौला आप कैसे, फ़ौरन उसके बाद बोलो अल्लाह आपको सलामत रखे। फ़ौरन दुआ करना कि अल्लाह मौला को सलाम, मेरे अपने महबूब बंदे को, अपनी हुज्जत को, आखिरी हुज्जत को, अपनी रहमत को, अपनी नेमत को, अपनी बरकत को तू सलामत रख। मेरे मौला की सलामती की दुआ करके फिर फ़ौरन सॉरी बोलो, फ़ौरन सॉरी बोलो कि मौला प्लीज़ फॉरगिव मी, मौला प्लीज़। जितनी माफ़ी मांगोगे ना उतना तुम इमाम से करीब होगे। तुम बोले मौला प्लीज़ फॉरगिव मी, मौला मुझे माफ़ करो कि मैंने आपके साथ नाफरमानी की, मैंने आपको दिल दुखाया, मैंने आपको अजियत दी, मौला मुझे माफ़ करो। अपनी माफ़ी मांग ली। माफ़ी मांगने के बाद फिर आप अपनी हाजत को लिख लो, जो भी आपके 1000 हाजत है, 1000 हाजत को। और हाजत के लिए हमेशा देखिए, हर वास्ता बड़ा है। मैं कोई वास्ते को एक वास्ते पे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, डोंट मिसअंडरस्टैंड। मैं ये बोल रहा कि बाज़ वास्ते ऐसे कि फ़ौरन, जैसा शहजादे अली असगर का वास्ता है, मौला अब्बास का वास्ता है, बीबी सकीना का वास्ता है। रिस्क के लिए हमेशा इमाम मोहम्मद तक़ी जवाद का वास्ता देना, बोला आपके जद का तक़ी जवाद का वास्ता। उसके बाद शहजादे अली असगर और शहजादी सकीना की भूख और प्यास का वास्ता देके मांगो। देखो तुम्हारे कैसा अरीज़ा का जवाब आता, कैसे तुम्हारे हालात बदलते।
میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کے 6 گھنٹے میں 7 گھنٹے میں امپاسبل پاسبل ہوئے، امپاسبل پاسبل ہوئے. اس میں شک مت کرو، یہ قادر مطلق کا مظہر ہے، یہ اللہ کی آخری حجت ہے. اللہ اسی کی وجہ سے آج زمین اور آسمان باقی. تو آپ یہ مت سمجھو گے. تو رزق کے لیے ہمیشہ نوے امام کا اور شہزادی علی اصغر شہزادی سکینہ کا واسطہ لے کے دعا مانگو. اس کے بعد دیکھو گے اولاد کے لیے، اگر کوئی اولاد کے لیے لکھ رہا تو بی بی رباب کے بچوں کا واسطہ دو. بی بی رباب کو واسطہ دو کہ اب بی بی رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ، میرے مولا آپ جو ہے اولاد عطا کرو. اولاد کو صراط مستقیم پہ رکھنے کے لیے امام علی کا واسطہ دو کہ آپ کو آپ کے جد مولا علی کا واسطہ. اور اس کے بعد تم پریشانیوں سے نجات کے لیے آخرت تمہاری بخیر ہو. پلیز غور سے سنو، آخرت تمہاری بخیر ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، تو شہزادی کونین کا واسطہ دو، اللہ کے رسول کا واسطہ دو، مولا حسن کا واسطہ دو اور مولا حسین کا واسطہ دو. یہ دعا آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں کہ میں یہ گرانٹیڈ لیا ہوں کہ میری آخرت بالکل بخیر ہے. اللہ کرے رہے، لیکن عریضے میں یہ لکھو مولا میری آخرت کو آپ کے جد کا واسطہ، 4 معصوم کا واسطہ دے کے دعا مانگو. اور اگر تم یہ چاہتے کہ تم شیطان سے بچے رہو، جو بہت بڑی بات ہے، چوتھے امام کا واسطہ لے کے. اور اگر تمہارے اوپر کوئی ظلم کر رہا، تم عریضہ لکھ رہے کہ مولا وہ میرے اوپر ظلم کر رہا، وہ مجھے اذیت دے رہا، وہ مجھے ستا رہا، وہ مجھے تکلیف دے رہا، مولا اس کے دل کو نرم کرو. تو امام علی کا واسطہ دو، مولا علی کا واسطہ دے کے دعا کرو. اس کے بعد اگر تم پریشانیوں میں گھر جاؤ تو مصعب بن جعفر کا واسطہ دینا ساتھ میں. اور اگر تم کہیں سفر پہ جا رہے ہو، تم عریضہ لکھ رہے تو سفر پہ گئے تو تم عریضہ لکھو تو غریب امام کا واسطہ دے کے مانگو. رزق کے لیے میں نے کہا امام محمد تقی جاؤ. اور اس کے بعد لکھو اگر تم کو عبادت کا شوق چاہیے، تم چاہتے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، سب سے بڑا شوق ہے، سب سے بڑا بہت کہ اللہ کی عبادت کرنے کا ہم کو توفیق عطا ہو، تو 10ویں امام اور 11ویں امام کا، ان کے بابا کا، ان کے دادا کا واسطہ لے کے مانگو. اس کے بعد ہیپی میرڈ لائف چاہیے تو مولا علی اور بی بی زہرا کا واسطہ دے کے آپ عریضہ لکھیں. اس کے بعد دیکھو گے اللہ تجھے مولا علی کا، امام زمانہ آپ کو، آپ کے دادا امام علی کا اور مظلوم دادی بی بی فاطمہ کا واسطہ میری ہیپی میرڈ لائف کرو. میں نے ایک اسکیچ بتایا. تو اس کے بعد یہ سب حاجتیں لکھنے کے بعد پھر نیچے سوری لکھنا، پھر سوری لکھنا کہ مولا پلیز فارگیو می، مولا پلیز فارگیو می، میں نے کچھ نہیں کیا مولا، آپ کے لیے میں نے کچھ نہیں کیا. اس کے بعد یہ دعا ضرور لکھنا کہ مولا گیو می چانس ٹو سرو اسلام، گیو می چانس ٹو سرو دا کمیونٹی. یہ ضرور لکھنا کہ مولا مجھے موقع دو، مجھے توفیق دو کہ میں اسلام کے لیے کام کروں. اس لیے کہ زمانے کے امام کو جو سب سے زیادہ عمل پسند ہے نا، جب کوئی اسلام کے لیے کام کرنا ہے، امام کے لیے کام کر رہے ہیں، اسلام کے لیے کام کرنا ہے نا، اب یہ جو غیبت امام ہے اس کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں نا، کربلا والوں کے لیے کام کر رہے ہیں. تو آپ بولو کہ مطلب گیو می چانس ٹو سرو اسلام، گیو می چانس ٹو سرو دا کمیونٹی. اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگو، مسلسل مانگتے رہو مولا پلیز فارگیو می، یہ میں نے یہ کیا اللہ تم مولا آپ مجھے معاف کر دو. اس کے بعد لکھو اب پلیز ایک جملہ غور سے سنو. اس کے بعد لکھنا کہ مولا کہ آپ ہر لمحہ ایوری سیکنڈ آپ کی معرفت میں ہم کو اضافہ کریں. مولا آپ کی ایک نظر کرم ہمارے پاس رہے، مولا آپ کی معرفت میں ہم کو اضافہ ملے. اس کے بعد خاتمہ بخیر ہونا. میں نے 4 معصوم کے واسطے دی، یہ بہت امپورٹنٹ دعا میں نے بتائی آپ کو، اور شیطان سے بچنے کی بھی بہت دعا بتائی. اس کے بعد آخر میں پھر سوری لکھنے کے بعد پھر امام کو جو ہے خدا حافظ لکھو، بولو مولا جا رہا ہوں. اور یہ عریضے کی پریکٹس بنا لو. یہ نہیں کہ جب حاجت ہوگی تو میں لکھوں گا، حاجت نہیں ہوگی تو میں نہیں لکھوں گا، نہیں. ایون ہر شہادت میں، غور سے سنو، ہر معصوم کی شہادت میں، ہر معصوم کی ولادت میں آپ ایک عریضہ لکھو. آپ خالی شہادت کا پرسہ دو، اس لیے کہ ہر غم کا وارث زمانے کا امام، پورے 13 معصومین کے غم کا وارث زمانے کا امام. ایون عاشورے میں امام کے لیے پرسہ لکھو کہ مولا آج آپ کو آپ کے جد کا پرسہ دیتا ہوں. کوئی 21 رمضان ہو، بی بی کی شہادت ہو، 28 سفر ہو، ہر شہادت میں آپ لکھ سکتے. اس کے بعد ہر ولادت میں 13 رجب آ رہی آپ لکھیں، غدیر آ رہی، غدیر میں تو ضرور لکھنا کہ مولا آپ کے جد کی ولایت کے آج عید الاکبر ہے، وہ آپ کو مبارک. جیسے جتنے آپ لیٹرز لکھتے جائیں گے، عریضے لکھتے جائیں گے، آپ کا ایک ریلیشن شپ امام سے اتنا اسٹرانگ ہو جائے گا کہ مولا تمہارے ہر لیٹر کا جواب دے گا. پھر تم ایک دفعہ اپنے ریلیشن شپ کو بلڈ کرو. دنیا کے ہر بڑے آدمی سے ملنا چاہتے، اب ریلیشن شپ کو بلڈ کرنا چاہتے، زمانے کے امام سے ریلیشن شپ کو بلڈ کرنے کے لیے آج کے دور میں بہترین عمل جو ہے وہ عریضہ ہے. عریضے کے ذریعے اپنے دعاؤں کو بھی قبول کروا لو، عریضے کے ذریعے اپنی حاجات کو بھی پورا کروا لو، عریضے کے ذریعے اپنے امام سے رشتے کو بھی مضبوط